السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسٹوڈنٹس، آج ہم جانیں گے تعداد نماز، نقشہ سامنے رکھتے ہوئے۔ پیارے بچوں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور ساتھ میں جمعہ، ان کی کتنی رکعتیں ہیں اور کیا کیا کیسے، یہ آج ہم جانیں گے۔ تو آئیے چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں بچوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سنت، یہ فرض، یہ سنت، یہ نفل، پھر سنت، یہ وتر، پھر نفل لکھا ہوا ہے۔ یعنی اس کے نیچے، سنت کے نیچے، فرض کے نیچے جو تعداد لکھا ہوا ہے 2 4 3، سنت کے نیچے آئے گا تو یہ سنت ہی شمار ہوگا، فرض کے نیچے آئے گا تو یہ فرض ہی شمار ہوگا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ فجر، یعنی فجر کی سنت 2 رکعت اور فرض 2 رکعت۔ ظہر کی سنت 4 رکعت، فرض 4 رکعت، سنت 2 رکعت، پھر اور نفل 2 رکعت۔ عصر کی سنت 4 رکعت اور فرض 4 رکعت۔ مغرب کی فرض 3 رکعت، سنت 2 رکعت اور نفل 2 رکعت۔ عشاء کی سنت 4 رکعت، فرض 4 رکعت، پھر سنت 2 رکعت، نفل 2 رکعت، وتر 3 رکعت جو کہ واجب ہے، پھر نفل 2 رکعت۔ جمعہ سنت 4 رکعت، فرض 2 رکعت جو ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، پھر سنت 4 رکعت، پھر سنت 2 رکعت۔ یہ سنت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، پھر نفل 2 رکعت۔ پیارے بچوں، یہ نیچے جو لکھا ہوا ہے ضروری ہدایت، اس میں یہ دیا گیا کہ جن سنتوں پر دائرہ لگایا گیا ہے وہ سنن مؤکدہ ہیں، جن کا ادا کرنا پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی یہ فجر کی 2 رکعت سنت، ظہر کی 4 رکعت، فرض کے بعد 2 رکعت، مغرب کی فرض کے بعد 2 رکعت، اور عشاء کی فرض کے بعد 2 رکعت، اور جمعہ کی فرض سے پہلے 4 رکعت اور فرض کے بعد 4 رکعت، یہ سنن مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور جمعہ کی پھر جو سنت 2 رکعت ہے، یہ سنت 2 رکعت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، احناف کے نزدیک نہیں ہے۔ اس کو ہم اور آسانی سے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ فجر کی نماز کل 4 رکعت ہیں، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت فرض۔ ظہر کی نماز کل 12 رکعت ہے، 4 رکعت سنت مؤکدہ، 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت نفل۔ عصر کی نماز کل 8 رکعت ہیں، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ اور 4 رکعت فرض۔ مغرب کی نماز کل 7 رکعت ہیں، 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت نفل۔ عشاء کی نماز کل 17 رکعت ہیں، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل، 3 رکعت واجب جو کہ وتر کی ہے، پھر 2 رکعت نفل۔ پیارے بچوں، نماز کے جو یہ نقشہ ترتیب اور تعداد نماز جو لکھ کر دیا گیا نقشہ کے اعتبار سے، اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا اور اس کو پڑھنا اور کاپی میں بھی لکھ لینا۔ اور یہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ جو آپ سنیں، سنت مؤکدہ اس کو کہا جاتا ہے جس سنت کو اللہ کے نبی اپنی زندگی میں کبھی بھی نہ چھوڑا ہو، اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے اور اس کو ہمارے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ اس کو کہا جاتا ہے جو بیچ بیچ میں کبھی کبھار اللہ کے نبی کسی پریشانی کی وجہ سے یا تو کسی وجہ سے اللہ کے نبی نے بیچ بیچ میں کبھی کبھار چھوڑ دیا، اس کو سنت غیر مؤکدہ بولتے ہیں۔ ہمارے لیے پڑھنا یہ
پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور ہمارے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں پیارے اسٹوڈنٹس آپ سمجھ گئے ہوں گے۔